ہندوستان کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں 30 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں کے حکام کا کہنا ہے کہ ریاست آسام میں 8، اروناچل پردیش میں 9 اور دیگر علاقوں میں 10 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ میزورم کے حکام کا کہنا ہے کہ میزورم میں 5 اور میگھالیہ میں 6، ناگالینڈ اور تریپورہ میں 2 افراد لقمہ اجل بنے ہیں۔ دریں اثنا میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں سیکورٹی فورس کو چوکس رہنے اور امداد کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں ہر سال برسات کے موسم میں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں 10 افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد ملیر جیل سے 200 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ پیر کی رات کراچی کی ملیر جیل میں صورتحال اس وقت خراب ہو گئی جب شہر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکوں کے دوران جیل سے 200 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ متعدد قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ 78 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قیدیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے میں سرچ آپریشن کیا تھا۔ اس دوران جیل کے باہر شدید فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی تھیں۔ بعض خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک اور کئی دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ کراچی میں پچھلے گھنٹوں کے دوران کئی بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے الگ الگ کارروائیوں میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبے بلوچستان کے 2 الگ الگ علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر مچھ کے علاقے کچھی میں کارروائی کی گئی، جہاں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر زبردست حملہ کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق خفیہ اطلاعات ملنے پر دوسرا آپریشن قلات کے علاقے مارگند میں کیا گیا، جہاں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کیا گیا جبکہ 2 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ اس مقام پر بھی ہلاک شدہ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ دہشت گرد مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔ میڈیا ذرائع نے غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 27 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ منگل کی صبح صہیونی حکومت کے فوجیوں نے رفح میں انسانی امداد کی تقسیم کے لیے معین علاقے میں وحشت ناک جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے 27 فلسطینیوں کو شہید اور 90 کو زخمی کر دیا، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے شمالی غزہ اور غزہ شہر پر اپنے فضائی حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، اور ایسا جنگ بندی مذاکرات کے تعطل کا شکار ہونے کے بعد ہوا ہے۔ شدید بمباری، گھروں کا انہدام، باقی بچی ہوئی رہائشی اور دیگر عمارتوں کو ڈھانا اور شمالی غزہ پٹی کے باشندوں کے لیے قابض فوج کی جانب سے جاری ہونے والے احکامات سب ہی کچھ فلسطینیوں کو جنوبی غزہ کی جانب کوچ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ شمالی غزہ پر مسلسل بمباری کر کے اس علاقے کو خالی کرانے اور فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے باہر نکلنے پر مجبور کرنے کی کوشش غاصب صہیونی فوج کر رہی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے غزہ پٹی کے مرکز میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری میں 3 فلسطینیوں کے شہید ہونے اور 10 کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔
میڈیا ذرائع نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مضافات میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ہیلی کاپٹروں کے حملے کی بھی خبر دی ہے۔ اسرائیلی توپ خانوں نے خان یونس شہر کے مواسی علاقے پر بھی سخت گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ غزہ شہر کے مشرقی علاقوں پر اسرائیلی قابضوں کی فائرنگ کی بھی خبریں ہیں۔ فلسطین کے میڈیکل ذرائع نے منگل کی صبح فلسطینی نوجوانوں پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 10 فلسطینیوں کی شہادت اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے، جو مغربی شہر رفح میں امداد حاصل کرنے کے منتظر تھے۔ اس سے پہلے بھی صہیونی حکومت کی فوج نے انسانی امداد کے منتظر فلسطینی شہریوں پر فائرنگ کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر دیا تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں 70 فلسطینیوں کی شہادت اور 503 افراد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے امداد رسانی کے کاموں میں پیش آنے والی مشکلات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی متعدد فلسطینی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور امدادی کارکن سخت بمباری کے باعث ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اپنے 3 فوجیوں کے ہلاک اور 2 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ارنا نے صہیونی میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج اور غاصبوں نے اعتراف کیا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں ان کے 3 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ یہ 3 فوجی ایک شدید دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 3 اسرائیلی فوجیوں کے قتل کی خبر کے بعد ہم نے ایک دردناک صبح کا آغاز کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پیر کی شام بھی اسرائیلی میڈیا نے شمالی غزہ کے جبالیہ علاقے میں اپنے 3 فوجیوں کے ہلاک اور 11 کے زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مدارس ہماری شناخت ہیں اور ہم اس شناخت کو مٹنے نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ریاست اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع کے قصبے سرائے میر میں منعقد کل ہند تحفظ مدارس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے، بلکہ موجودہ حالات میں مدارس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مقصد سے سنجیدہ غور و خوض اور آگے کی حکمت عملی طے کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ مدارس صرف تعلیم کے مراکز نہیں ہیں، بلکہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے نئی نسلوں کی سوچ کو تیار کرنے میں بھی ان کا کردار اہم رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جن مدارس کو غیر قانونی کہہ کر زبردستی بند کیا جا رہا ہے، یہ وہی مدارس ہیں جہاں سے سب سے پہلے انگریزوں کی غلامی کے خلاف آواز اٹھی تھی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اتر پردیش سے لے کر اتراکھنڈ، آسام اور ہریانہ تک مدارس اور مساجد کے خلاف کارروائی مذہب کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایک جمہوری اور سیکولر ملک میں یہ تفریق اور ناانصافی کیوں، جبکہ آئین نے سبھی شہریوں کو یکساں حقوق اور مواقع دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مدارس ہماری شناخت ہیں اور ہم اپنی شناخت کو مٹنے نہیں دیں گے۔